اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 24ویں روزے کی دعا اور مختصر وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين۔ اے اللہ، میں اس دن تیری رضا کے لیے وہ چیز مانگتا ہوں جو تجھے خوش کرے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جو تجھے ناراض کرے، اور میں تجھ سے اس دن توفیق مانگتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں۔ اے سوال کرنے والوں کے سخی، دعا کے پہلے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ، اس دن میں تو اسے وہ چیز مانگتا ہوں جو تجھے خوش کرے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جو تجھے غضب نہ کرے۔ دعا کے بلند مفاہیم ہمیں اسلام کے اصل معیاروں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہم دعا کے ایک اور حصے تک پہنچتے ہیں جس میں ہم اللہ سے اس کی رضا طلب کرتے ہیں اور اس کے غضب سے دور رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے قریب ہونے والوں اور حق طلبوں کے لیے خاص ہے، جہاں بندہ صرف اللہ کی رضا دیکھتا ہے اور اس کی ناراضگی کے اسباب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بہترین مخلوقات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کیا کہ کون کون سی مخلوقات بہترین ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ اللہ کی بہترین مخلوقات ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ بلند مقام اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ذالک لمن خشی ربہ۔ حقیقت میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بہترین مخلوقات کا اجر بندے اور اللہ کے درمیان باہمی رضا ہے۔ بہت سی روایات میں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اللہ کی بہترین مخلوقات کے مصداق کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا ہمیشہ، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا اور ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ ایک جنگ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دشمن کے نامور بہادر عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کیا۔ جب انہوں نے اسے زمین پر گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو عمرو ابن عبد ود نے غصے میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس بے ادبی پر حضرت امیر علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، لیکن انہوں نے اسے فوراً قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے سینے سے اٹھ کر کچھ دیر میدان میں گھومے اور پھر دوبارہ اسے قتل کیا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اسے پہلی بار کیوں نہیں مارا تو انہوں نے جواب دیا، مولا امیر نے جواب دیا، جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اسے غصے میں قتل کرتا ہوں تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے میں نے غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے قتل کیا۔ جو کوئی بھی اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اس کی رضا کے لیے معصومین علیہ السلام کو اپنا پیشوا بناتا ہے، اپنا لیڈر بناتا ہے، اپنا امام ان کو بناتا ہے، وہ بھی نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی بہترین مخلوقات میں سے ہو جاتا ہے۔ دعا کے اگلے حصے میں ہم اللہ کے غضب سے دور رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ واقعاً غضب الہی بہت سخت ہے،
قرآن کریم کی آیات پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کافر، فاسق، منافق، سرکش، ہٹ درم اور وہ تمام لوگ جو اللہ کے رضا کے خلاف چلتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں اور ان کے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کفر، فسق، نفاق اور اسلام کے احکام کی مخالفت سے بچائے۔ یہ بہت بری امراض ہیں، کافر ہونا، فاسق ہونا، منافق ہونا۔ ان الکافرین والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کافر اور منافق وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو دل میں نفاق رکھتا ہے، یعنی دل میں اس کا بغض ہے اسلام کے خلاف اور ظاہراً جو ہے اسلام کا دم بھرتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق اور کافر کا حشر قیامت میں ایک ہی ہے، فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں ذلت آمیز عذاب کا ذکر ہے اور وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ والذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے۔ دعا کے دوسرے حصے میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ میں تو اسے توفیق مانگتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور تیری نافرمانی سے بچوں، اے سوال کرنے والوں کے سخی ذات۔ دعا کا یہ حصہ بھی ہمیں پہلے سے یعنی دعا کا یہ حصہ بھی پہلے حصے سے جڑا ہوا ہے، جہاں پر ہم اللہ کی رضا اور اس کے غضب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ نجات اور کامیابی کا دار و مدار اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری پر ہے، اور یہی اس کی رضا اور عنایت کا سبب بنتا ہے، اس کی توجہ کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہوئی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بعض علماء نے ایت اللہ طباطبائی، سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مؤلف، انہوں نے اس کی تفسیر بھی کی ہے الا لیعبدون اے الا لیعرفون، یعنی خدا نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے کہ وہ میری معرفت حاصل کرنے، اور معرفت ہی مقدمہ ہے پھر کس کے لیے؟ عبادت کا۔ لہذا اس کی اطاعت اور اس کی معرفت اور اس کی فرما برداری کے لیے تخلیق ہوئی ہے انسان کی۔ اس راستے میں انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے قوانین کے ذریعے ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اشرف المخلوقات کی عزت اور شرافت اسی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، ورنہ نافرمان انسان ذلت اور پستی میں ہے اور وہاں پر گر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہمارے لیے کوئی کام ممکن نہیں ہے، خاص طور پر اس نازک معاملے میں جہاں شیطان ہمیشہ گھات لگائے بیٹھا، وہ انسان کو بہکاتا ہے اور اسے اللہ کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے۔ اور شیطان نے تو قسم کھائی ہے نا، لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ إِلَّا الْمُخْلَصِينَ، یعنی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے، تمام جہات جو ہیں وہاں سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو گویا کہ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو پھر خدا نے بھی فرمایا کہ اے شیطان، اے ابلیس، تو بہکاتا رہے گا لیکن میری رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا، توبہ اور بخشش کا دروازہ کھلا رہے گا، جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ و استغفار کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن ان غلطیوں کی تلافی جو ہے توبہ اور استغفار کے لیے کرے اور دعا مانگے، خدایا
ہمیں اس شیطان کے چنگل سے آزادی نصیب فرما۔ قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو قابل اسوہ اور نمونہ ہیں انسان کے لیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ انعمت علیہم کے مصادیق ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، بڑھ جائے، اسے آگ میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ جس طرح اللہ کی اطاعت انسان کو قلبی اور روحانی سکون دیتی ہے، اسی طرح گناہ اور نافرمانی کے بھی برے نتائج ہیں۔ بعض اوقات گناہ گار شخص شدید روحانی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے جو کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم اضطراب ہے، ہمیں کوئی سکھ اور چین نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے کہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور شیطان ان کے اوپر غلبہ کرتا ہے، اور پھر اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور روحانی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ خداوند متعال ان پر اپنی رحمت کرے، اور پھر ان کے وہ ڈپریشن بھی درست ہو جائے گا، روحانی اضطراب بھی ختم ہو جائے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے وہ پرسکون رہے گا اور خوشخبری پائے گا، اور جو نافرمانی کرے وہ نقصان اٹھائے گا اور پشیمان ہوگا اور سکون کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ دعا کے آخر میں ہم اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں، اے اللہ، اے سوال کرنے والوں کے سخی ذات۔ یہ نام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اطاعت، فرما برداری اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اسی سے مانگیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جواد السائلین ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ اس کی سخاوت دعا کرنے والوں کو شامل ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ سائل جو اللہ سے مانگے اور دوسروں سے بے نیاز ہو، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ وہی کریم ہے جس میں ذرہ برابر بخل یا حسد نہیں، اور اس کی ذات سے وابستہ ہونا لامحدود خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا آج کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کی بنیاد ہے۔ اسی طرح ہمیں اس راستے میں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کریم اور بخشنے والا ہے۔ لہذا ہمیں ہر حالت میں خدا کی پناہ میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہی جواد ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ جواد کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو بغیر مانگے عطا کرے، اور وہ کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کھلے ہاتھوں عطا کرتا ہے۔ یا باسط الیدین بالرحمہ، یعنی کھلے ہاتھوں اپنے رحمت کو اپنے بندوں پہ نچھاور کرتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں، پروردگارہ، اس روزے کے صدقے میں اپنی وسیع رحمتیں، برکتیں، مغفرت، احسان ہمارے اوپر نازل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔